اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم پڑھ رہے تھے قرآن مجید کی آیات 25 سے لے کر 30 تک، تو اس کی تفسیر کچھ رہتی تھی تو وہ ہم نے کہا کہ پوری کر لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ دیکھیے، بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال دینے کے لیے کہ کیسی ہی مثال دینی پڑے، یا مچھر کی مثال ہو، یعنی جو حقیر ترین شے ہے، مخلوق ہے اللہ کی، لیکن اس سے بھی کمتر، اس سے بھی زیادہ کمتر، اس سے بھی زیادہ یعنی کہنا چاہیے حقیر شے، حقیر، اس کی بھی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ تو مثال سے مراد یہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مثال دی اللہ نے نا کہ سمجھو اس سے۔ اچھا، اگر کوئی یہاں پر یہ اعتراض کرے کہ اگر کوئی بنا دے، جیسے کہ اللہ نے معجزہ دیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، اور بہت زیادہ تیز دوڑنے والا سانپ بن جاتا تھا، یعنی اس کی مختلف حیت اور شکلیں بن جاتی تھیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا نے دریا میں، سمندر میں راستہ بنا دیا، پہاڑ کے یعنی اس کو پانی کو پہاڑ کے تودوں کی طرح کھڑا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے، وہ بنا دیا۔ اچھا، ہر چیز یعنی کہنا چاہیے کہ نبیوں کو جو معجزہ ملتا ہے وہ خرق عادت ہوتا ہے، یعنی وہ عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ ویسے تو دیکھیے ہماری زندگی ایک معجزہ ہے، ہماری پیدائش ہی ایک معجزہ ہے، اگر آپ غور کریں تو ایک معجزہ ہے، عاجز کر دینے والی چیز ہے، لیکن چونکہ یہ ایک روٹین عادت ہے، ٹھیک ہے، بائی نیچر ہم اس کو بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے کچھ بھی یعنی ہمارے ذہنوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا، کوئی تغیر رونما نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا اس سے۔ اب ایک بچے کی پیدائش کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے، لیکن چونکہ یہ روٹین ہے تو اس لیے ہم اس پہ تعجب نہیں کرتے، ہم جو ہے اس پر جو ہے کیا کہتے ہیں حیران نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر۔ اسی طریقے سے زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا جاتا ہے اور اس دانے سے اللہ تعالیٰ سبزہ اگا دیتا ہے، جبکہ وہ دانہ زمین کے اندر سڑ جاتا ہے، اور سڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے ایک نیا پودا اگا دیتا ہے، اور پودا بھی ایسا کہ ایک دانے سے کئی بالیاں نکلتی ہیں، اور ایک بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی مثال دی ہے۔ تو اب یہ کہ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ معجزہ ہے، لیکن اگر ہم پیسے لگا دیں، سکہ بو دیں تو سکے سے سکہ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ اگر سکے سے سکہ نکل آئے تو اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ تو یار معجزہ ہے، یا یہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں کرامت ہے۔ تو بات یہی ہے کہ روٹین عادت ہے، ورنہ دانے سے بھی سبزہ اگنا ایک معجزے سے کم نہیں ہے، مگر یہ کہ چونکہ روٹین ہے تو اس لیے ہم اس پہ جو ہے توجہ ہی نہیں دیتے، گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نشانیوں کے ساتھ یعنی صبح و شام تم گزرتے ہو، لیکن کیا بے پرواہی کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے تو یہ جو معجزات ہیں، اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اللہ نے خود فرمایا بِإِذْنِی یا بِإِذْنِ اللہ، یہ جو کچھ بھی کیا اللہ کی اجازت سے، ورنہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہر وقت وہ معجزہ وہ رہتا تھا عصا، لیکن نہیں بنتا تھا سانپ۔ جب سانپ بنا تو آپ خود ڈر کے بھاگنے لگے۔ تو یہ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ ملا کہ آپ مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اللہ کے حکم سے پھونکتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا، واقعتاً بن جاتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے معجزے کی باتیں نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ یہ کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، بالکل حق بات ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مکڑی کی مثال، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پوجا کرتے ہیں ان کی مثال تو ایک مکڑی کسی ہے جو بہت کمزور سا گھر بناتے ہیں، بہت کمزور سہارا لیتے ہیں، ایک جھاڑو بھی پھر جائے نا تو سارے جالے جو ہے نا وہ جھاڑو میں لپٹ جاتے ہیں، یعنی اتنی کمزور چیز کا سہارا لیتے ہیں وہ اللہ کے سوا جس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری مثالیں اللہ نے دیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں دیں، بات بہت طویل ہو جائے گی۔ تو یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ دینے سے یعنی حیا نہیں فرماتا، اس کی جو شان ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے بندے اپنے حساب سے ہی سمجھیں گے نا، جو چیزیں وہ صبح و شام دیکھ رہے ہیں، تو جب اللہ مثالیں دے گا تو اس پہ غور و فکر کریں گے۔ یہ اس میں ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے، ایک نشانی بھی ہے۔ تو یہ مثالیں بہت ہی مفید اور کارآمد ہیں، یہ مثالیں ایسے ہی نہیں ہیں کہ ایسے ہی الٹ ٹپ مثالیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ لیکن جو لوگ بے وقوف ہوں اور جن کے دلوں میں بیماری ہوں، ان کے لیے ان سے کچھ ان کو حاصل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بس بے تکی باتیں کریں گے، الٹ ٹپ باتیں کریں گے، بے مقصد باتیں کریں گے اور کہانیاں بنائیں گے اور گزر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان بیچاروں کو مقدر جو ہے وہی ہے گمراہی، تو وہ گمراہی ہی اس سے حاصل کرتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔
کیونکہ ایسے لوگ ظاہر ہے ہمیشہ اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، اللہ کے نبی کو دیکھا بھی، اور اللہ کے نبی سے پہلے بھی نبیوں کو دیکھا، ان کا زمانہ پایا، نزول قرآن دیکھا بھی اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا نزول دیکھا بھی، لیکن کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون اللہ، یہ آیت پوری آیت جو ہے اس کا ترجمہ دیکھیے کہ جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کر ڈالتے ہیں، اور زمین میں کیا کرتے ہیں؟ خرابی کرتے ہیں، یعنی فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ ہمیں بھی اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، قرآن پاک پڑھ کر یوں گزر جانا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم نے چاہا کہ ہم اس کو اس طرح تفصیل سے پڑھیں تھوڑا سا، کہ یہ موبائل کے ذریعے سے لوگ ذرا یہ ہوتا ہے لیٹے لیٹے بھی 5 منٹ کے اپنا سن لیتے ہیں اور توجہ دے لیتے ہیں، آج کل اسی کا زمانہ ہے۔ تو غور کرنے کی باتیں ہیں کہ کیا ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم اپنے رشتے کو کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا کہ رشتے قرابت کو، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کون سا رشتہ کاٹتے ہیں؟ رشتے کون سے ہیں؟ جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، رحم سے ہمارے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ رشتے کے متعلق میں نے اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں۔ رشتہ قرابت کون سا ہے؟ رشتہ ذی رحم کون سا ہے؟ تو اس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ فسادی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو قطع کر ڈالتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں، اور زمین میں کیا کرتے ہیں؟ خرابی کرتے ہیں۔ یہی لوگ تو نقصان اٹھانے والے ہیں، اللہ ہمیں ایسے نقصان سے بچائے۔ تو یہ کافروں کی صفات ہیں، جبکہ مومنوں کی صفات اس کے برعکس ہے، وہ ایسا نہیں کرتے۔ مومن جو ہے اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کا لحاظ کرنا، رشتوں کا خیال کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے ہمارے رشتے بنائے ہیں تو ان کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم بھی ہمیں دیا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ سب کاٹ کوٹ کے سب بس صرف اپنے لیے جیتے ہیں، صرف اور صرف جیتے کس کے لیے ہیں؟ اپنے لیے جیتے ہیں، اور کسی کے لیے نہیں جیتے۔ وہ کسی کے نہیں ہوتے، صرف اپنی جان کے ہوتے ہیں۔ جہاں کچھ فائدہ ہوتا ہے اس سے جوڑتے ہیں، جہاں فائدہ دیکھتے ہیں نہیں ہے کچھ، بس کچھ نہیں، وہاں پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ عہد جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فاسق اسے توڑ دیتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو تاکیدی حکم ہے، یعنی اطاعت کا حکم اور معصیت سے مکمل اجتناب، جو اس نے اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کی زبانی فرمایا ہے۔ اور عہد کو توڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے مطابق عمل نہ کرنا ہے۔ اور عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے، جو اپنے معجزے دکھائے، کہ جو انسان کے کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ ایسا کام کر سکے، انسانی یعنی عقل سے بہت ہی زیادہ بلند تر کام انہوں نے کیا، جو انسانوں کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے وہ معجزات دکھائے، لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے ان کے یعنی سچ اور حق ہونے کے باوجود بھی ان کی صداقت کو رد کر دیا، توڑ دیا۔ اور عہد کو توڑنے سے مراد اس یعنی اقرار کو ترک کرنا ہے، جس کا صحیح ہونا دلائل سے واضح ہے، ثابت شدہ ہے۔ نیز یعنی یہ سمجھیں کہ اس سے مراد رسولوں اور کتابوں کی تکذیب بھی ہے، حالانکہ انہیں علم ہے، سب کو پتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جس چیز کو لائے ہیں وہ حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کے اندر رکھی ہے، یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ حق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ خسارے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے خسارے کی بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ خاسر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جو خاسرون، یہ خاسرون کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے حصوں کو کم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نقصان اٹھانے والے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ کوئی شخص تجارت میں نقصان اٹھا کر اپنے اصل سرمایہ ہی کو کم کر لے، ٹھیک ہے، جو اس کا اصل سرمایہ جو اس میں لگایا ہے، اسی طرح کافر جو ہے اور منافق، یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو یعنی محروم کرتا ہے تو وہ بھی اس رحمت کو کم کر لیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اپنے بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ حالانکہ کیا ہے، انہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سخت ضرورت بھی ہوگی، ہم سب کو ضرورت ہوگی اللہ کی رحمت کی، سب کو ضرورت ہوگی، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو ہے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کر دیا۔ تو اب خسارے کے سوا ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خسارے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت کا مستحق بنائے، آمین۔ اب اس کے بعد یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور قدرت کی دلیل دیتے ہوئے
اور اس بات کو یعنی بیان فرمایا کہ وہی اپنے بندوں کا خالق اور مالک ہے، وہی تصرف کرنے والا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کیف تکفرون، یعنی تم نے کیسے جرأت کر لی کفر کرنے کی، یہ تمہاری جرأت کیسی ہوئی؟ یعنی تم اللہ کے وجود کا کس طرح انکار کر سکتے ہو کہ اس کے ساتھ کسی اور کی کس طرح تم عبادت کر سکتے ہو، کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہو تم؟ کیوں؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم تو مردہ تھے، تم کیا تھے؟ یہ نہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، وہ تو تم تو مردہ تھے، ہماری پیدائش سے پہلے ہم کیا تھے؟ کچھ تھے؟ کہیں یاد ہے کہاں تھا ہمارا وجود؟ کہاں تھی ہماری یہ بڑی بڑی باتیں؟ کہاں تھے ہم پیدائش سے پہلے؟ اللہ نے سورہ دہر میں فرمایا نا 29ویں پارے میں، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ، حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ، حین ایک وقت ایسا گزرا ہے، انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت گزرا ہے، لازمی طور پر اس پر گزر چکا ہے ایک ایسا وقت کہ وہ کوئی قابل یعنی کوئی شے تھا ہی نہیں، کہیں اس کا مذکور ہی نہیں تھا۔ میری پیدائش سے پہلے کہاں میرا ذکر تھا؟ کون مجھے جانتا تھا کہ میں ایک خاتون ہوں؟ کون جانتا تھا مجھے؟ کوئی قابل ذکر شے تھی ہی نہیں انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کا کہیں کوئی مذکور نہیں تھا، جو جب تک پیدا نہیں ہو، ابھی تک جو بچے پیدا نہیں ہوئے ان کا کہاں کیا مذکور ہے؟ کون جانتا ہے کہ وہ بھی آئیں گے دنیا میں اور کیا کیا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں کریں گے اور کیا کیا نافرمانیاں کریں گے، کون جانتا ہے؟ تو تمہارا تو کہیں مذکور ہی نہیں تھا، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم کو تو پتہ ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے آپ کو انہوں نے پیدا کر لیا ہے؟ یا اپنے آپ کو پیدا کرنے والے خود ہیں کیا؟ یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا ہے؟ بل لا یوقنون، نہیں، ان کا یقین ہی کمزور ہے، ان کا یقین نہیں رکھتے۔ یقین اگر ہوتا تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے، ذرا سوچتے تھوڑی دیر بیٹھ کے، غور و فکر کرتے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم کچھ نہ تھے کہ اس نے جو ہے ہمیں زندگی بخش دی، اس نے ہمیں پیدا کر دیا، سوچ اور سمجھ والا بنا دیا، کام کاج والا بنا دیا، زندگی بخش دی، پھر کیا کرے گا؟ پھر موت دے گا، پھر مار دے گا، پھر اپنے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، پھر مارے گا، اور پھر بعثت کے وقت کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا، پھر میدان محشر میں کھڑا کر دے گا، تم باتیں ہی بناتے رہ جانا، کھڑا کر دے گا تو کہیں اپنے آپ کو بھاگ نہیں پاؤ گے، این المفر، کہاں بھاگ کے جاؤں، کہاں فرار حاصل کروں، تم یہی کہو گے۔ اللہ ہم سب کو ایسی جو ہے نا مشکلات سے بچائے، اللہ ہم سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے، آمین آمین۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ مومن میں 24ویں پارے میں ہے نا سورہ مومن، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں کیا کہیں گے قیامت کے دن کہ آمد تنس نتین واہ تنس نتین، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا، یعنی 2 دفعہ ہمیں موت دی اور 2 دفعہ تو نے ہم کو جان بخشی زندگی دی، تو پھر 2 دفعہ زندگی 2 دفعہ موت کی بات بعد میں کریں گے، تو یعنی وہاں قیامت کے دن یہ کہیں گے، اقرار کریں گے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل پیش فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے، حالانکہ اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بندوں پہ کوئی حجت نہ رہے، قیامت کے دن کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ مالک تو نے تو ہمیں یعنی کچھ بتایا ہی نہیں، کوئی خبرداری ہمیں نہیں کیا، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم بھی اپنا بچاؤ کر لیتے۔ تو یہ حجت پوری ہونے کے لیے یہ ساری اللہ تعالیٰ یعنی اپنی جو ہے دلیلیں پیش کر رہا ہے بندوں کو کہ دیکھو، چاہو تو اگر تمہارے اندر کچھ جرت ہے تو کچھ سوچ لو، بھی وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کی، ذکر فرمایا کہ اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کا وہ اپنے نفسوں میں یعنی اپنی جانوں میں ہر وقت مشاہدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی دلیل پیش کی جو ہم اب اس کے بعد ہم بات کریں گے۔